بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ زندگی ہر لمحہ ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور موت ہمارے قریب آتی چلی جا رہی ہے، مگر جتنا بے خبر ہم موت سے ہیں اتنا ہم کسی چیز سے نہیں ہیں جو کسی وقت بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے، اور موت کی تیاری ہر لمحہ ضروری ہے اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم موت سے بہت غافل ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سوچو ذرا کہ ہم کتنا ہی جی لیں، ایک دن مرنا ہے، اور ہم نے کبھی ایمان پر محنت نہیں کی کہ ہمارا یقین ایسا مضبوط ہو جائے کہ بے شک اللہ سے جو ہوتا ہے اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، یہ دو باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے وقت کو لگانا نہیں چاہتے، ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے اسی کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا ضابطہ رکھا ہے وہ بندہ اس کے برخلاف چل رہا۔ دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ آخرت کی کامیابی کے لیے دیا ہے، اس سے دنیا کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ جو دین پر چلے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کو راضی کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام دشواریوں کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے، ایک آدمی اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے، زبان تو بول رہی ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن عمل نہیں بول رہا۔ اب نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اب نماز پڑھنے میں شیطان ہم کو پڑھاتا ہے کہ وقت ضائع ہو جائے گا، جبکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش اور منکرات سے۔ جب نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے تو پھر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم برائیوں میں مبتلا ہوں گے، سیدھی بات ہے۔ اور شیطان ہم کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ نماز چھوڑ کے، نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے، اپنی پڑھ لیں گے، چلو ابھی کام ہے پہلے کام کر لیں۔ ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے نماز کے اہتمام پر ہیں۔ یوں آتا ہے کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا، ایک جہنم سے چھٹکارے کا۔ وہاں 2 ہی ٹھکانے ہیں، جہنم سے چھوٹے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جنت اللہ کا نعمت خانہ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، مگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا، تو بظاہر اگر وہ بہت زیادہ پیسے والا بھی ہو جائے، مان لو اس کے پاس 10 مکان ہو جائیں، 10 گاڑیاں ہو جائیں، 10 کارخانے ہو جائیں، 10 ٹرک ہو جائیں، 10 بس ہو جائیں، اور لگژری زندگی ہو جائے، تو یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس سب کے ساتھ اس کی زندگی میں دین ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دغا نہیں دے رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، غیبت نہیں کر رہا، چغل خوری نہیں کر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے رکھا ہے، تو بے شک یقیناً یہ تحفہ ہے، اور یقیناً یہ زندگی اچھی ہے، عافیت والی ہے، کامیابی والی ہے، کہ دنیا ہے اس کے ساتھ، لیکن دین کے ساتھ دنیا ہے۔ اگر دین کے اعمال میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی تو یہ دنیا نفع بخش ہے، اور اگر دین کے کاموں میں الجھن اور اڑچن بن رہی ہے تو یہ دنیا مصیبت ہے۔
تو دنیا میں یہ دنیا کا حاصل ہونا، مال کا آنا اس لیے مصیبت ہے کہ یہ مال کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ پا رہا، نہ قرآن کی تلاوت کر پا رہا، نہ تسبیح پڑھ پا رہا، تو یہ پیسہ اس لحاظ سے اس کے لیے دین کے کاموں میں رکاوٹ ہے، تو اس کی دنیا بھی گئی اور عمل نہیں کرنے سے آخرت بھی گئی۔ اور اسی کے برعکس جب اللہ کی رضا کے ساتھ جب پیسہ آتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جب پیسہ آتا ہے تو پھر دنیا کے اندر اس کے نماز کا اہتمام بھی ہے، تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی دی، بنگلہ دیا اور نیک اولاد دی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر یقیناً اگر اس کے پاس مال ہے اور اعمال بھی ہے تو اعمال کے ساتھ مال جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ اگر اعمال زندہ ہیں، اعمال اس کی زندگی میں باقی ہیں، اور پھر جو ہے یہ مال بھی ہے اور اعمال بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مال اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اب مال ہے مگر اعمال نہیں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے اگر مال اعمال کے ساتھ ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے کہ جس میں اعمال میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور پھر خوب خرچ کرتا ہو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا ہو، خوب غریبوں کی مدد کرتا ہو، خوب مدارس کی مدد کرتا ہو، مساجد کی مدد کرتا ہو، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتا ہو، مظلوموں کی جو ہے رعایت کرتا ہو، اور ضعیفوں کی رعایت کرتا ہو، اور بیماروں کی ملاقات اور بیماروں کی عیادت کرتا ہو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو دیا ہے وہ انسان کی ترقی کے لیے دیا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دین پر چلیں گے تو پھر ہم دنیا کیسے کمائیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری دنیا خراب ہو جائے گی دین پر چلیں گے۔ ایسا آج تک نہ کسی کے ساتھ ہوا ہے نہ ہوگا کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے۔ جو آخرت کو اپنی منزل بناتا ہے، جو آخرت کو اپنا نصب العین بناتا ہے، تو دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہے، قدموں میں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے پاس پیسہ ہو جائے، مال ہو جائے خوب۔ میرے دوستو، جب ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا؟ اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر ہماری زندگی کو آرام دائق بنا دے گا، آسانیوں والی بنا دے گا اور عزت والی بنا دے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسی عزت دیں گے جس میں کبھی ذلت نہ ہوگی، بشرطے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے پیدا کر لو۔ اور اللہ کا تعلق نیک اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے، صلہ رحمی کے ذریعے سے ہوتا ہے، جھوٹ سے بچنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، کم تولنے سے بچنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، گالی گفتاری کرنے سے بچنے سے ہوتا ہے۔ پاکیزگی اختیار کریں گے، جتنا پاکیزگی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا محبوب بنا لے گا۔ ہمارے قلب کے اندر کسی کے لیے برائی نہ آئے، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کی تکلیف پر ہمیں خوشی نہ ہو، بلکہ کسی کی تکلیف پر ہمیں اتنا ہی رنج ہو جیسے کہ وہ تکلیف میرے اوپر ہے، اور پھر اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے میرے رب، میرے اللہ، میری اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دے۔ ایسی دعا کریں گڑ گڑا کے جیسے کہ وہ تکلیف مجھے ہی ہو رہی ہو۔ یہ جب ہوتا ہے جب اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو زمین والوں پر رحم کرے گا میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ تو زمین کے اندر جو پریشان حال ہیں، جو ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے آس پاس کے لوگوں میں، ہمارے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہیں، ان کی خبرگیری رکھیں، غریبوں سے ناطہ رکھیں، غریبوں کے پاس بیٹھیں تاکہ ہم اس کی غربت کو دیکھیں اور پھر اپنے مال کو دیکھیں تو اللہ کا شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب نہیں رکھا، مجھے مالدار بنایا، اور میں جو ہے اس لائق ہوں کہ اس کی مدد کروں، تو جو بھی کر سکتا ہوں میں کروں۔ ہر غریب کی مدد کریں،
اس کی ہمت افزائی کریں، بالکل مت گھبراؤ، بالکل پریشان مت ہو۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ سب کی سنتا ہے، خوب اللہ سے مانگو، اللہ ساری تمہاری دشواریوں کو آسان کر دے گا، تمہارے لیے آخرت کو جو ہے آسان کر دے گا۔ جس کی آخرت بنتی ہے دنیا اس کی پہلے بنتی ہے۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کے کام کرنے میں ہماری دنیا کا ہرجہ ہوگا اور ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یہ یقین جانیے آپ جان کی قربانی دیں گے دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ مال کی قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ وقت کی قربانی دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرما دے گا۔ سوچو ذرا، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو نہ 3 دن لگا رہے، نہ چلہ لگا رہے، نہ 4 مہینے لگا رہے، ایک دن یعنی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ یہ 5 وقت کا نمازی تہجد گزار ہے، فقیر ہے، اس کو کھانے کو نہیں ہے، ایک وقت کھا لیتا ہے، دوسرے وقت کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی پکڑ کی چیز ہے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام دنیا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دے دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نیک اعمال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اس لیے آخرت کی فکر بے حد ضروری ہے دنیا کی فکر کے مقابلے میں۔ تو آخرت کی فکر کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اور جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں گے، ہمارے دل کے اندر چین سکون پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو مانگیں گے وہ ہم کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، بھئی یقین کامل ہو کہ جو مانگوں گا وہ مجھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، اللہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو خوب مانگیں اور خوب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، روزانہ خوب درود پاک پڑھا جا رہا ہو، صبح شام اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، لوگوں کی خوشامد کری جا رہی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ کم سے کم 10 آدمیوں سے روزانہ آدمی عادت بنا لے کہ یہ 10 آدمیوں کو ہمیں دعوت دینی ہے کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا کی مشاغل سے بچ کے آخرت کی تیاری کر لو، اور اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دین کی طرف بڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کو آسان کر دیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ پاک بھی چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، بس اللہ نے کامیابی کا ضابطہ رکھا ہے اعمال کے ساتھ۔ ہم اعمال کو چھوڑ کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر عمل کو پیدا کرو، اعمال کے اندر جان پیدا کرو۔ اگر نماز پڑھے تو صحیح نماز پڑھو، نماز کو سیکھو، جاننے والوں سے سیکھو۔ آج ہمیں نماز کی سیکھنے کا شوق قطعاً نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا شوق ہے، نہ نماز سیکھنے کا شوق ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں مال آ جائے، کیسی آ جائے، میں مالدار ہو جاؤں، بس میرا خزانہ بھر جائے، میرا اچھا مکان ہو جائے، میری اچھی گاڑی ہو جائے، میرے اچھا بنگلہ ہو جائے، میرے اچھے کپڑے ہو جائیں، میرے اچھے جوتے ہو جائیں، بس میرا ہو جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی کہ ہم جتنی لوگوں کی فکر کریں گے، غریبوں کی فکر کریں گے، مزدوروں کی فکر کریں گے، پریشان حالوں کی فکر کریں گے، ضعیفوں کی فکر کریں گے، بیماروں کی فکر کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہماری زندگی کے اندر نورانیت پیدا کرے گا اور ہماری زندگی کو آسان کر دے گا۔ یقین جانیے، زندگی جو آسان ہوتی ہے، اطمینان قلب والی زندگی جو ہوتی ہے، وہ دوسروں کے غم کو اپنا غم بنانے میں ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتی کہ دوسرے کی روٹی چھین لیں، نہیں، اپنے آپ کو چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے اور اپنے بھائی کی فکر کر لیں کہ میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے، میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے۔
تو نماز کو جاندار بنانا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، مومن کی معراج ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جتنی جاندار ہوگی زندگی اتنی شاندار ہوگی۔ اصل میں ہماری یہ لا علمی کی وجہ سے یہ غفلت ہو رہی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے آخرت کا، ہمیں کامل یقین نہیں ہے قبر کے عذاب کا، ورنہ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم قبر میں کتنا ہی ہم دنیا میں عیش کر لیں، مزے اڑا لیں، کسی کی نہ مانیں، لیکن قبر میں جا کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سپرد، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ ہمارے عزیز اقارب، رشت، باپ، بیٹے، بھائی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیں قبر میں ڈال کے چلے آئیں گے۔ قبر میں تو اعمال کا صندوق ہے، قبر وہاں تو اعمال چلیں گے، کیا لائے لاؤ، کیا لائے کیا لے کر آئے۔ اب وہاں ہم نے اگر نیک اعمال بھیجوں گے تو نیک نکلیں گے، مگر یہاں تو ہم دنیا میں لگے پڑے ہیں، ہمیں تو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ نہ ہم زکوٰۃ، ہم 10-20 ہزار روپے دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی زکوٰۃ دے دی، اور زکوٰۃ کا حساب لگایا نہیں۔ زکوٰۃ بیٹھ رہی ہے 2 لاکھ اور دے رہا ہے 10,000 یا 20,000 یا 50,000، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ ارے بھائی، جب آپ امرود لینے جاتے ہو، آم لینے جاتے ہو، سیب لینے جاتے ہو، مونگ پھلی لینے جاتے ہو، تو کیا کہتے ہو بھائی؟ ارے سونے کی تول رہا ہے برابر کی، جب تک ادھر جھک نہ جائے۔ سوچو ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک، دنیا اور آخرت کا مالک، اور وہ جب ہم اس کے اعمال کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ جھکتا ہوا تو چھوڑیے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کا حکم پورا نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کیسے خوش ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ اس لیے اللہ جو خوش ہوتے ہیں وہ نیک اعمال، اعمال صالح سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ذریعے سے کسی کا دل نہ دکھے، ہمارے ذریعے سے کوئی پریشان نہ ہو، ہماری زبان سے، ہاتھ سے، اشارے سے، پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم جانتے نہیں ہیں، یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں دین سیکھنا ہے، بدگمانی سے بچیں، بدگوئی سے بچیں، بدنگاہی سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں، ایسی بات نہیں جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، نہیں، یہ تو صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں، یہ خوبیاں جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر بھی داخل فرما دے اور آپ کے اندر بھی داخل فرما دے۔ بڑوں کی عزت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، والدین کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، بچوں کو باپ کا حق ادا کرنا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان سب تمام چیزوں میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر عمل کو قبول فرما لے اور مجھے نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا کی تمام ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے اور مجھے اپنے ذکر کے لیے فارغ کر لے۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے۔ یوں اللہ تعالیٰ سے اے اللہ، میں عمل نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ آپ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتا، آپ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یوں اللہ سے مانگو، اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ خوب مانگو اللہ سے، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جتنے یقین کے ساتھ۔ جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ میں مانگوں گا مجھے ملے گا، اللہ دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے بہت کریم ہے، اللہ پاک بہت رحیم ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ ہی سے مانگو، جو بھی مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے وہی شرک ہو جائے گا۔ نبی سے نہیں مانگ سکتے، نبی سے نہیں مانگ سکتے، اللہ سے مانگ سکتے۔ مانگنے کا ذریعہ صرف اللہ۔ نبی کے طریقے سے مانگو، نبی نے بتایا کہ ایسے مانگو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے ہیں، میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔
اے اللہ میری دنیا کو بھی اچھا کر دے، آخرت کو بھی اچھا کر دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد مجھے گمراہ نہ کیجیے، مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے دل کے اندر یقین کامل نصیب فرما دے، اے اللہ میرے دل کو یقین کامل نصیب فرما دے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے والا بنا دے، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے دے، حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ بے شک اللہ میں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو بھی زندگی بچی ہے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب تک کی زندگی میں جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئیں، اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے اور سچی توبہ کی توفیق دے دے، اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ پاک میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور تو نے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، تو نے اپنے راستے میں نکلنا ہمارے لیے آسان فرمایا۔ اے اللہ ہر مومن کو اپنے راستے کی برکتوں سے نواز دے، کہ جب تک بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر ٹکرے نہیں کھاتا ہے، کڑوی کسیلی نہیں سنتا ہے، تو یہ بھی ایک سنت ادا ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے کیسی کڑوی کڑوی سنی ہے۔ ہر نبی کا عمل دعوت ہے، ہر نبی کا عمل۔ تو گویا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جو دین کی محنت کرتا ہے، وہ گویا سارے نبیوں کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اور سوچو ذرا، ہم جیسے نالائقوں کو اللہ پاک نے یہ توفیق دی ہے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے پر یہ تحفہ ملا ہے، ورنہ ہم کہاں اس لائق ہیں؟ ہم تو بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے یہ توفیق ہم کو عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، ہر وقت آدمی جماعت میں نہیں رہ سکتا، ہر وقت 4 مہینے چلے نہیں لگا سکتا۔ چلہ لگا کے 4 مہینے لگا کے 3 دن لگا کے پھر اپنے گھر پر آئے گا، اور اپنے گھر پر رہ کر جو کام جو مسجد بار جماعت کا جو کام ہے، یہ اصل کام ہے کہ روزانہ اپنے محلے کے ایک ایک فرد کی فکر کرنا۔ کون صاحب نے اپنے پورے محلے کے بالغ مردوں کی جانکاری ہمارے پاس ہو، اس کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے، ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے، ایسے سب کے یہاں بنی ہوئی ہے۔ تو ہم ایک ایک گھر کے جتنے بالغ مرد ہیں، ایک ایک کر کے سب سے ملاقاتیں کریں۔ ہمارا کام ہے بات کا پہنچا دینا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ ہدایت دیں گے تو اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے، ہمارے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، کرنے والی ذات اسی کی ہے، یہ اللہ نے ظاہر کر دیا۔ آپ دیکھیے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، بہت کوشش کری، بار بار اس کی خوشی، آجا بیٹا ناؤ میں بیٹھ جا، کشتی میں بیٹھ جا۔ نہیں، میں تو پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو یوں کر لوں گا، تدبیر کرتا رہا، مگر مانا نہیں مانا، ہدایت نہیں ملی۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ ہدایت اللہ پاک کے ہی اختیار میں ہے، کہ جب اللہ چاہے گا جب ہدایت ملے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ لیکن کوشش ہمارے ہاتھ میں، ہم کوشش کریں، ہماری بستی کا، ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا ایک ایک بالغ مرد اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو جائے، نبی کے طریقے پر چلنے والا ہو جائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو جائے۔ یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالنے، کوئی غریب نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ ہم جو ہے حق تلفی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا حق تلفی، غریبوں کی پیٹ کو نوچ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے کھانا چھین رہا ہے، جو حق ادا نہیں کر، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو ساری دنیا کے ڈاکو مل کے اس کو چرا نہیں سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ اصل کو بھی لے کے جاتا ہے، وہ مال جب ضائع ہوگا تو اصل کو بھی لے کے جائے گا۔ زکوٰۃ اصل کو بھی جائے گا، اور پھر اسے صبر کرنا پڑے گا، اور وہ بڑی مشکل سے صبر آتا ہے۔ اور اگر غریبوں کا حق دے دے، 2.5% زکوٰۃ نکال دے، تو اس کو صبر بھی نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور نہ جانے کتنے غریبوں کے چولہے جل جائیں گے، کتنے غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں،
حق تلفی نہ کرو، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، حق تلفی بہت ناپسند ہے اللہ پاک کو، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی حق تلفی سے بچائے۔ ماں کا حق ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، بچوں کا حق بچوں کو دو، پڑوسیوں کا حق پڑوسیوں کو دو۔ ایسا نہیں کہ ماں کا حق بیوی کا حق چھین کے ماں کو دے دیا، یا ماں کا حق چھین کے بیوی کو دے دیا، نہیں۔ ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے۔ یہ جو حقوق ہیں اگر آپ کو نہیں آتے ہیں تو علماء اکرام سے پوچھیں کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے۔ حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ پڑوسیوں کے کیا حق ہے، کیسے پڑوسی بھوکا رہے اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، ہمارا کھانا حرام ہے، کہ پہلے اپنے پڑوسی کی فکر کرو۔ اب پڑوسی ہمارا غریب ہے، وہ گوشت نہیں پکا سکتا، ہمیں معلوم ہے، تو ہم جب گوشت کی ہنڈیاں بنائیں تو سب سے پہلے بننے کی بات، سب سے پہلے اس غریب کو ایک پیالہ پہنچا دیں، ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ غریب کے بچے بھی گوشت کا ذائقہ لے لیں گے، پھر اس کے دل سے دعا نکلے گی، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اپنے بھائی کی فکر کری مومن نے، ایک مومن نے دوسرے مومن کی فکر کی، اللہ بھی خوش، بندہ بھی خوش، پھر اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیں گے، پھر جو کھائے گا وہ کھانے والا بھی دعا دے گا، اللہ جزائے خیر دے، دیکھو ہم نے کتنے دن سے گوشت نہیں کھایا تھا، آج مل گیا، اللہ وہ بھی ہماری برکت کی دعا کرے گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں، جب پورا گھر نے کھا لیا اور اب بچ گیا، اب خراب ہونے کا ڈر ہے، تب دیں گے غریب کو۔ یہ چیز، یہ عمل پسند نہیں۔ ایک صاحب نے اس کی مثال دی کہ ایک صاحب کی بکری کھو گئی، انہوں نے خوب ڈھونڈی، ایک دن ڈھونڈا، 2 دن، 1 ہفتے تک ڈھونڈی، نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو لاسٹ میں یوں کہہ رہے ہیں بستر پہ لیٹ کر کہ اللہ میری بکری تیرے راستے میں صدقہ ہے، اب نہیں ملی تو صدقہ ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارا، نہیں، بچا ہوا کھانا نہیں دینا، ہمیں تو پہلے نکال کے دینا ہے۔ جتنا ہم غریبوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہماری دشواریوں کو آسان کر دے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دیں۔ یوں فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ اچھا ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی مانگو مت بلکہ دو، بانٹو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، فدیہ دو، ہدیہ دو، تحفہ دو، ہاں دو۔ ایک مرتبہ بھوپال کے اجتماع میں 93 میں میری حاضری ہوئی، حضرت مولانا عمر صاحب عالم پیر رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، فرما رہے تھے، وہ 2-2.5 گھنٹے کا بیان انہوں نے کیا اسی پر کہ دو، غریبوں کو دو، ضعیفوں کو دو، بیماروں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، پڑوسیوں کو دو، ماں باپ کو دو، دو۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا تم آپ کہہ رہے ہوگے کہ بھائی مولانا 2 کہہ رہے ہیں کہ لائیں کہاں سے؟ تو مولانا فرماتے تھے کہ اللہ کے خزانوں سے لو اور بندوں کو تقسیم کرو، اللہ کے خزانوں سے لو اور بندوں کو تقسیم کرو، اللہ کے خزانوں سے لو اور بندوں کو تقسیم کرو۔ تو اللہ کے خزانوں سے لینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کو ایمانداری سے، دیانتداری سے کریے، اور اس کے اندر کوئی حرام کاری نہ ہو، حلال پیسہ ہو۔ تو حلال رزق کے فائدے ہوتے ہیں، حلال روزی کے بڑی برکتیں ہوتی ہیں، تھوڑی ہوتی ہے لیکن برکت والی ہوتی ہے، اور حرام روزی بہت ہوتی ہے لیکن بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ابھی وقت ہے، مرنے سے پہلے سوچ لو۔ آج 10 سال کے ہیں، پھر 20 سال کے، پھر 30 سال کے، پھر 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، پھر 80 سال کے، کوئی 90 سال کا ہو گیا مگر آج تک زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا نہ دنیا میں نقصان ہوگا نہ آخرت میں نقصان ہوگا۔ کتنے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے علماء اکرام کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، کتنی تنگیوں میں، پریشانیوں میں اور وہ گزر کرتے ہیں۔ مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں جاتے رہنا چاہیے، ملتے جلتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے مدارس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ کوئی فنڈ تو ملتا نہیں، دنیا میں کوئی ہمارا نہیں، ہمارا صرف اللہ ہے۔ اس اللہ سے مانگیں، اس سے تعلق بنائیں، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں، جس کا اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں دنیا میں، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ بس ایک اللہ کی رسی کو کس کے پکڑ لو، انشاءاللہ دنیا قدموں میں آئے گی، قدموں میں آئے گی۔
شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ نماز مت پڑھو کام کرو، قرآن مت پڑھو کام کرو، تسبیح مت پڑھو کام کرو، اتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ وہ ہمیں الٹی پٹی پڑھاتا ہے کہ جتنا وقت ہم اللہ کی یاد میں لگائیں گے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہو، چاہے نوافل کے اعتبار سے ہو، ذکر کے اعتبار سے ہو، تسبیح کے اعتبار سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے اعتبار سے ہو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دیں گے۔ تو آپ دیکھیے اللہ والے جو ہے ان کے سارے کام اللہ پاک کرواتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، گھر مکان بھی بنتے ہیں، اور ان کی نمازیں بھی نہیں چھوٹتی، تہجد بھی نہیں چھوٹتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں، ان کی روزی میں برکت دیتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں۔ ایسے میرے دوستو بزرگوں، ہم سب بھی کوشش کریں کہ اللہ سے تعلق پیدا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھیں، اور سونا بیٹھنا جاگنا اور معاملات اخلاقیات سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کر لیں۔ آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کی شبانہ حیات کو پڑھ کر، آپ کی زندگی کی کتابوں کو پڑھ کر، اسوائے رسول اکرم پڑھ کر ہم ان کی زندگی سے ہر عمل کو لیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ پیارے نبی سے سچی محبت کریں، آپ کا لباس پہنیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر اعمال کریں، نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دیں گے، آخرت کو بھی اچھا کر دیں گے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اس میں جو غلطی ہوگی اپنے فضل سے اللہ پاک معاف فرما دے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق۔